مصیبت ہے، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ میں روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں خلاصے کے ساتھ، علماء کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو روایت میں نہیں ہے تو آیا کیسے، تو وہ روایت کا مفہوم ہوگا، روایت سے ہٹی بھی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کا اتنے مجموعہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ پریشان ہو کے مشورہ کریں گے، آپ پلان کریں گے کہ پریشان بہت ہے، اللہ بہت جلال فرمائے، اتنا جلال اس سے پہلے اللہ نے کبھی نہیں کیا، اس کے بعد بھی اتنا جلال کا اظہار اللہ نہیں، اس دن جلال منظور ہوگا، بہت جلال، بہت جلال۔ اور کون اللہ؟ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اتنا جلال کہ فرشتے بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتے، کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، تو کہتے بھئی اس مصیبت سے کوئی تو نجات دلائے، اس مشکل سے کوئی تو۔ یہ حدیث میں سیاہ ستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، لوگوں کو سیاہ ستہ سے پیار ہے، ہمیں بھی پیار ہے، اور سیاہ ستہ سے پڑھنے آپ کے سامنے، تو سب پریشان ہوں گے۔ میں مفہوم پڑھ رہا ہوں لیکن غور کریں بہنوں کی بھی توجہ، اس مصیبت سے نکلنا تو ہے، کریں کیا کریں؟ کوئی جائے گا؟ نہیں جائے، کسی کی نہیں چلے گی، نہ مفسر صاحب کی، نہ مقرر صاحب کی، نہ پیر صاحب کی، نہ ادیب صاحب کی، نہ خطیب، نہ ڈاکٹر، نہ کسی کی کچھ نہیں چلنا ہے۔ بادشاہ لوگوں کے بھی وہاں منہ نہیں کھلیں گے، وہ پوچھا جائے گا لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ بہت دھنگا مستی کرتے تھے نا دنیا میں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے کی بھی اوقات نہیں رہے گی، سارا سناٹا ہوگا، تو پھر خود اللہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، صرف واحد قہار کی حکومت، کسی کی حکومت نہیں ہے۔ وہ دن موت کو بھی اللہ موت کا مزہ چکھائے گا، اسے میدان موت کی بھی موت ہوگی، موت کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی، موت کو بھی موت آئے گی، جس موت نے سب کو مارا ہے اس موت کو بھی اللہ وہ میدان محشر۔ سنیے سب جمع ہوئے، بھئی کیا اس مصیبت کا حل کیا؟ بولے بھئی جی کام کرتے ہیں، ابا سے بڑا کام کون بنانے والا ہے؟ چلو ابا کے پاس چلتے ہیں، ابا کام بنائیں گے۔ اب سب کے ابا الگ الگ ہے تو کتنے ابا کو ڈھونڈنے کا؟ سارے ابوں کا جو ابا ہے اس کے پاس چلتے ہیں، اور سارے ابوں کا ابا کون ہے؟ تو اسی کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر لیں تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا انسان پہلے بندر تھا پھر بندر سے انسان بنا، تو جو بندر والے ہیں وہ جانے ہم بندر سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارا باپ آدم ہے، آدم، اور اتنا خوبصورت تھا ہمارا ابا۔ بندر تو آج بھی خوبصورت ہے، اس کو آج بھی استغفار کر، اس کو دیکھو تو سنت یہ کہ استغفار کیا جائے، بندر کی شکل دیکھ کر استغفار کرنا سنت ہے، جب بھی سور اور بندر کو دیکھو تو استغفار کیا کرو، یہ سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے ہیں کتنی انسانیت کی توہین کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی توہین کرتے ہیں۔ بندر سے پیدا ہونے والے عجوبہ کو انسان نہیں کہتے، آدم سے پیدا ہونے والے انسان کو آدمی کہتے ہیں۔ ہم بندری نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں، اس لیے کہ ہمارا باپ بندر نہیں، ہمارا باپ آدم ہے، اور اتنا خوبصورت تھا ہمارا ابا آدم علیہ السلام کہ فرشتوں نے جس کے آگے سجدہ کیا ہے، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا عالم تھا کہ جس کے علم کے سامنے فرشتے خاموش رہے۔ اقبال نے اس کی منظر کشی کی ہے، بدل ڈالا ہے اب تو اندازے بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ جس کے سامنے فرشتوں کی زبان چپ ہو گئی وہ ہمارا ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بہرحال سن لے اب ابا جی کی شان، بڑے ہمارے شان والے ابا جی ہے آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام بھائی چلو ابا جی کے پاس، سب کے ابوں کا ابا تو ابا ہی ہے، ابا کے پاس آئے، ابا جی یہ سب آپ کی اولاد پریشان ہے، تکلیف میں، مصیبت میں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلیے، پہلے نبی ہے آپ پہلے تشریف لائیں نا زمین کے اوپر، آپ چلیے اللہ سے ہماری سفارش کیجئے اور اللہ سے بخشوا دیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا،